سایہ، فرش زمین سے عرش بری تک تیرا ہی جلوہ تیرا ہی سایہ، ہر ایک ذرہ تیرا ہی مظہر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ذرے کو چاہے خورشید کر دے، صحرا کو چاہے گلزار کر دے، ذرے کو چاہے خورشید کر دے، صحرا کو چاہے گلزار کر دے، سب ایک قطرہ تو ہے سمندر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرفت شاہ ہے نراہی نصاحب کشاف۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر الانام والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین الطیبین الطاہرین ورضوان اللہ علیہم اجمعین۔ صدر محترم، حاضرین اعظام، آج کی اس مجلس میں ہم آپ حضرات کے سامنے عظمت قرآن کے موضوع پر مختصر اظہار و خیال کرنا چاہتی ہوں۔ عظمت قرآن اللہ کی کلام اور امت مسلمہ کی روح ہے، وہ تڑپتے دل کی فریاد اور سزکتی روح کا علاج ہے۔ اس نے درجہ صفت انسانیت کو جھنجھوڑ کر ایک حیات جاویدہ کا پیغام دیا، ظلموں پر بریت کے ہنر دردوں میں پھنسے انسانوں کو امن و انصاف عطا کیا۔ اس نے بدوں کو سالبان میں سلار کاروا بنایا، وحشت و جہالت کے اندھیاروں میں علم عرفان کے لیے روشن کیے، مردہ دلوں میں ایمان و یقین کی باد بہاری پیدا کی، عرب و اسلام کا سکہ شہادت کے عالم میں بٹھایا۔ اس نے گونگوں کو زبان عطا کی، فصاحت و بلاغت کے شہسواروں کو چیلنج کیا، احتساب نفس اور احتساب کائنات سے دنیا کو روشناس کرایا اور پوری انسانیت کو بیدار کر کے ان کے دلوں میں عزت و حرمت، امانت و دیانت، عصمت و عفت، مروت و شجاعت اور صالح معاشرت کی تعلیم کی۔ اس کا ایک ایک لفظ، ایک ایک کلمہ اور ایک ایک طرز تعبیر نے کائنات پر گہرا اثر ڈالا۔ اس کے پیغام نے ناخوان نے جاہل معاشرت کو قدوسیت کے مقام پہ کھڑا کر دیا۔ حضرات، تعجب یہ ہے کہ اس نے یہ حیرت انگیز کارنامہ کو صرف ضعیف رس کے عرصے میں پیش کر دیا، اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس میں وہ کون سی کرشمہ سازی تھی، وہ کون سی کیمیائی طاقت تھی جس نے یہ مردم گیری اور مردم سازی کا کام اتنا محیر الاقوال کے ساتھ کیا۔ دراصل قرآن کریم کے متعلقات تعظیم و بلند نتیجہ خیز ہے، جن سے زیادہ عفت و بلندی کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا، جس کی شوقت و سلطنت کے آگے کائنات کا ذرہ ذرہ زمین عقیدت خم کر دیتی ہے۔ تو آئیے اس کے متعلقات پر ایک طائرانہ نظر ڈالیں کہ یہ قرآن کس کا کلام ہے، کس کے واسطے سے یہ نازل ہوا، اس کا زمانہ نزول اور مقام نزول کیا ہے۔ یہ قرآن اس واجب الوجود کا کلام ہے جو تمام صفات کمالیہ کا مستجمع ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ، حاکموں کا حاکم، آقاؤں کا آقا ہے، ازل سے اب تک جس کا سکہ جاری ہے، جن کی اجازت کے بغیر درخت کا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، مزاروں میں شادابی نہیں آ سکتی، چمن میں باد بہاری نہیں آ سکتی، جس کی تعریف و توصیف کسی بھی قلم و زبان میں وہ طاقت نہیں کہا۔ صحیح ہے، فرش زمین سے عرش بری تک تیرا ہی جلوہ تیرا ہی سایہ، فرش زمین سے عرش بری تک تیرا ہی جلوہ تیرا ہی سایہ، ہر ایک ذرہ تیرا ہی مظہر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ذرے کو چاہے خورشید کر دے، صحرا کو چاہے گلزار کر دے، ذرے کو چاہے خورشید کر دے، صحرا کو چاہے گلزار کر دے، سب ایک قطرہ تو ہے سمندر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب اس ذات واجب الوجود کا کلام ہے تو اس کی شان و جلوہ گیری اس میں کیسے نہ ہوگی، اور اترا کہ جبریل علیہ السلام کے واسطے سے، جس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ سید الملائکہ ہے، سب سے افضل اور بارگاہ خداوندی میں سب سے مقرب ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ افضل الملائکہ جبریل، قرآن پاک میں بھی ان کی تعریف کی گئی ہے، کہیں انہیں روح القدوس کہا جاتا ہے، کہیں انہیں روح الامین کہا جاتا ہے، کہیں انہیں امین کا خطاب دیا جاتا ہے۔ فرمایا ہے انہ لقول رسول کریم ذی قوۃ عند ذی العرش مکین۔ جبریل علیہ السلام ایک معزز طاقتور قاصد ہے، عرش پہ مقیم رہنے والا ہے، جن کی طاقت تاریخی شواہدات اور تاریخی حقائق اور شواہدات سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ آپ نے قوم لوط کو اپنے قوموں سے اٹھا کر آسمان پر لے جا کر نیچے پٹک دیا اور قوم ثمود پر ایک زبردست چیخ ماری، اسی وقت سارا قوم ہی ڈھیر ہو گیا۔ جشن زدر میں آسمان سے نیچے چلے آنا اور زمین سے اوپر چلے جانا، یہ بھی آپ کی طاقت اور سیرت کی دلیل ہے۔ بقر الغرقد میں جناب نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی شکل میں دیکھا تھا، ان کے 600 پر تھے، اس وجیہہ مکرم اور پروکار فرشتے کا ذریعہ نازل ہوا، اور نازل ہوا اس ذات گرامی پر جس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ خلاص کائنات ہے، زمین و آسمان کی تخلیق جس کے لیے ہوئی، وہی ذات جو غریبوں کا ملجا، یتیموں کا سہارا، بیواؤں کا آسرا اور مظلوموں کا حامی ہے، جس نے اپنی
جس کی منحت یا منقبت میں یہ مصرع حقیقت ترجمان ہے کہ بعض از خدا تو یہ قصہ مختصر. تو پھر یہ قرآن عظیم کیوں نہ ہوگا؟ اس میں کرشمہ سازی کیسے نہیں ہوگی جس کا اتارنے والا امین واستو میں امین اور اتنا بھی ایسے مقام پر جس بحق تعالی شان میں بلد امین کہہ کے پکارا ہے. قرآن پاک میں بھی ان کی قسم کھائی گئی وہاں سے بلد امین. اور اس سرزمین سے جب نبی کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت فرما رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں اشک کا سیلاب تھا. اس کعبۃ اللہ پہ آخری نظر ڈالتے ہوئے فرمایا کہ اے سرزمین مکہ تو مجھے ہوئے زمین پر سب سے زیادہ محبوب ہے.